میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا. تو ایک اہل حدیث مولانا، وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، واللہ عالم. میں نے سمجھا کہ شاید اہل حدیث ہوں گے، وہ کچھ اور ہی چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں، تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں. کچھ کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی بات. خیر وہ جو بھی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے، میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے. انہوں نے پورا 20 منٹ کا کلپ بنایا یا 15 منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ، یہ حدیث موضوع ہے. من گڑا تھا پورا 10-15 منٹ کا. تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے، اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا، لیکن 10-15 منٹ ایک بات کو طول دیا. میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا. یہ کیا ہے بھائی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی، اس اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دیں، اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ کہ بھائی واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مجھ سے بیان کرنے میں کیا ہو گیا، مسٹیک ہو گیا. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم ایسے دودھ کے دلے میں کہ ہم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی؟ تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ، جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تنبیہ کی. تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آئندہ میں نہیں بیان کروں گا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو بات کو طول نہیں دینا چاہیے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی بات کو آپ رائی کا پہاڑ بنا دے، او اتنا لمبا چوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سن رہا تھا. ان پر کسی نے تنقید کی ہوگی اس بات پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ حدیث ہے کہ انار کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے جو جنت سے آیا ہوا ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنی غلطی تو تسلیم کر لی، لیکن ساتھ ساتھ چوٹ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں اہل حدیث تھا، عالم تھا یا کون تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا. جب آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ نے اہل حدیث کا نام کیوں لیا؟ پھر آپ دیوبندی کا بھی نام لے لیتے نا، یا بریلوی کا بھی نام لے لیتے. آپ نے اہل حدیثوں کو نشانہ کیوں بنایا جب آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ہے بندہ کون؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے جو ہے اتنا لمبا کلپ بنا دیا، صرف 30 سیکنڈ کا یہ کہہ دیتے کہ جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، آپ اس کو نکال دیں، تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا. آپ نے تو ان کے خلاف 3 منٹ کا کلپ بنا دیا. آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ بات جو کہہ رہے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ نا، یا جو کہہ نہیں رہے اس کو کر کے کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے. دوسرے کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ بھی اہل حدیث کا نام لے کے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہو پتہ نہیں وہ اہل حدیث بھی تھا یا نہیں. تو آپ جب یہی نہیں پتا آپ کو، تو یہ آپ کی طرف سے جھوٹ ہو گیا نا کہ ایک اہل حدیث نے. آپ اپنی اصلاح کیجئے. جب وہ حدیث نہیں آپ کے دورہ حدیث کے اندر آپ نے یہ پڑھی، تو آپ کو استاد نے یہ نہیں بتایا کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. ایسا حدیث نہیں ہے. حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یا آپ کا عمل ہو، یا آپ کے سامنے کیا جا رہا ہو اور اس کو آپ برقرار رکھیں. آپ نے تو نبی پر جھوٹ بول دیا تھا. استغفار کریں اور آئندہ ایسی چیزوں سے بچیں. آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو چاہیے اپنی فقہ بنا لے. آپ لوگوں نے اپنی فقہ بنائی تو یہ غلطیاں ہو رہی ہیں نا. پہلے آپ نے قرآن کے اوپر اعتراض کر دیا تھا کہ اس کے اندر یہ عبارت کی غلطی ہے اور یہ ہے وہ ہے. جب سب طرف سے آپ کے اوپر بوچھاڑ پڑی اور خطرہ ہوا آپ کی جان کا، تو جب جا کر کے دبے لفظوں میں آپ نے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا، ورنہ اپنی غلطی پہلے تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. پھر اسی طرح سے آپ نے رمضان کے کلپ سے متعلق یہ بتایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ جی ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے، کیا ہم تراویح کے اندر قرآن مجید دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے قبولہ کہ 1-2 صحیح روایتیں ہیں.
یہ قبولنے کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن فقہ حنفیہ کے اندر منسوخ ہے، جو 150 سال کے بعد جا کر کے جس کا آغاز ہوا ہے، یہ آپ کی فقہ ہے کہ قرآن کی جو آیت کو چاہو منسوخ کر دو اور جس حدیث کو چاہو منسوخ کر دو۔ اور پھر آپ کا یہ بھی کلپ میں نے سنا، آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا صحیح قول بھی آ جائے، ایک طرف قول اور وہ ثابت ہو کہ ہاں امام ابو حنیفہ کا ہے، اور صحیح حدیث میں اس کے برعکس ہو، اب جو امام صاحب کی بات مانے گا وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ آپ نے لوگوں کے لیے تو یہ کہہ دیا، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ جی صحیح روایت، ایک دو صحیح روایتیں ہیں، پھر آپ اس کو انکار کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں فقہ حنفیہ میں منسوخ ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے اپنے بقول آپ اسلام کے اندر ہیں یا اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اس قسم کی اونٹ پٹانگ باتیں کرنا یہ مناسب نہیں دیتا آپ کو۔ آپ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ آپ ادھر دکھا رہے ہیں، وہاں تربیت دے رہے ہیں، سب بندی ہوئی ہے اور ان کو بتا رہے ہیں کس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ یوں دیکھ رہا ہے نماز میں، نماز نہیں تھی وہ ویسے کہ ہاں یہ سب صحیح کری ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ نے وہ تصویر لگا کر کے کہہ دیا اہل حدیث کی نماز دیکھو یہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو شرم و حیا آنی چاہیے۔ روز قیامت آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور فقہ کی ہر وہ بات جو قرآن سے میچ نہیں کھاتی، نبی کی صحیح حدیث سے میچ نہیں کھاتی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔